بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حاضرین گرامی، باری تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم، انعام اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات میں پیدا فرمایا اور جناب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین امت میں، امت وسط میں ہمیں پیدا فرمایا، اور ہم سب کو امتی ہونے کے ساتھ ساتھ عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز بخشا۔ حاضرین گرامی، اسلام کی تعلیمات ایسی تعلیمات ہیں کہ اگر ان کے اوپر عمل پیرا ہوا جائے تو دین اور دنیا دونوں کی کامیابیاں اللہ جل جلالہ ہم سب کو عطا فرماتے ہیں۔ سامعین گرامی، اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں اطاعت کے لیے اور محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا ہے۔ اطاعت مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ، یہ دو مقاصد ہیں ہماری اپنی زندگی کے گزارنے کے۔ تو اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور تقاضۂ عشق مصطفیٰ، تقاضۂ عشق نبوی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ ہم اس دنیا کے اندر تقویٰ اختیار کریں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ تقویٰ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے احکامات کو ماننا اور تسلیم کرنا، اور گناہوں کے کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، نفس اور شیطان کی پیروی سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ حاضرین گرامی، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال فرمایا ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ مجھے یہ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں۔ ان صحابی کا نام تھا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو انہوں نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ امیر المؤمنین، پہلے آپ میرے ایک سوال کا جواب دیجیے اور کوئی مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ کسی ایک انتہائی پگڈنڈی چھوٹے سے پتلے سے راستے پر جا رہے ہوں، مختصر سا راستہ ہو اور اس کے دونوں طرف کانٹے ہی کانٹے لگے ہوئے ہوں اور راستے میں بھی کچھ کانٹے پڑے ہونے کا اندیشہ ہے، تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ کے پاس صرف گزرنے کا وہی راستہ ہے، تو جب آپ اس راستے سے گزریں گے تو کس کیفیت سے گزریں گے؟ تو امیر المؤمنین خلیفہ ثانی مراد رسول حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں جب اس راستے سے گزرنا شروع کروں گا تو میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لوں گا اور بالکل پھونک پھونک کے قدم رکھوں گا، نظر جما کے دیکھ لوں گا کہیں میرے کپڑے کسی کانٹے میں نہ اٹک جائیں، کہیں میرا قدم کسی راہ پڑے کانٹے کے اوپر نہ پڑ جائے اور میں زخمی نہ ہو جاؤں۔ تو فرمایا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، امیر المومنین، یہ جو کانٹے آپ کو راستوں میں نظر آ رہے ہیں یہ گناہوں کے اور نافرمانیوں کے کانٹے ہیں۔ امیر المومنین، ان کانٹوں سے اپنی زندگی میں بچتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا اور بسر کرنا ہے۔ یہ دراصل تقویٰ ہے۔ اور جو شخص تقویٰ جیسی دولت سے مالا مال ہو جائے، قرآن کریم اس کے بارے میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ قرآن کریم کہہ رہے ہیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز محترم وہ ہے جو اب سب سے زیادہ تقویٰ اختیار کرنے والا ہو، ڈرنے والا ہو، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہو۔ تو اگر مجھے اللہ کے حضور متقی بننا ہے، معزز بننا ہے، مکرم بننا ہے، تو مجھے تقویٰ اختیار کرنا ہوگا، اللہ کے احکامات کو ماننا ہوگا، نفس و شیطان کے پیچھے چلنے سے مجھے اپنے آپ کو روکنا ہوگا اور بچانا ہوگا۔ حاضرین گرامی، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے تقویٰ اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، تو وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ اور اللہ کے ولی بھی کیسے ولی؟ ایسے ولی کہ قیامت والے دن روز محشر میں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ان کے دل
قسم کے خوف سے معمون ہوں گے۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں خوشخبریاں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم، یہی وہ لوگ ہیں جو در حقیقت دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی کامیاب ہو گئے، دنیا میں بھی عزت اور وقار کے ساتھ جی رہے ہیں، آخرت میں بھی اللہ رب العالمین انہیں عزت اور وقار نصیب فرمائیں گے، ایسی بلندیاں نصیب فرمائیں گے کہ دیکھنے والے عش عش کر اٹھیں گے اور حسرت کریں گے کہ کاش کہ ہم بھی اس گروہ متقین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور حقیقت تقویٰ میں آپ کو اس وقت میں عرض کر دوں، انتہائی اہم ترین بات ہے کہ مقام تقویٰ تو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ حقیقت تقویٰ کیا ہے؟ حقیقت تقویٰ یہ ہے کہ میری ٹوپی میرے سر پر موجود ہے، چہرے کے اوپر داڑھی کی مبارک سنت موجود ہے، میں ان کا خیال رکھتے ہوئے لوگوں کے سامنے کوئی گناہ نہیں کروں گا، لیکن میری تنہائیاں بھی کیا گناہوں سے محفوظ اور معمون ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ لوگوں کے سامنے تو بڑا متقی نیک اور پرہیزگار، اور لوگوں کے پیچھے جب میں اکیلا ہوں اب میرے دل میں یاد خدا باقی نہ رہی اور خوف خدا میرے دل میں باقی نہ رہا، خدا نہ خواستہ گناہوں کے اندر ملوث ہو گیا۔ نہیں، متقی شخص اس کا لوگوں کے سامنے بھی وہی حال ہے، لوگوں کے پیچھے بھی وہی حال ہے، وہ اپنی تنہائیوں میں بھی اللہ کے ذکر سے لذت محسوس کرتا ہے، اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی دنیا کو آباد کرتا ہے، معطر کرتا ہے، سجاتا ہے، خوشی محسوس کرتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی آنکھیں اللہ کی یاد میں بہہ پڑتی ہیں۔ یہ متقی ہونے کی اصل حقیقت ہے۔ تو سامعین گرامی، اس ساری گفتگو سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ جو ہے تقویٰ ایک عظیم الشان خصلت ہے کہ ہم میں سے کسی بھی شخص کو اس عادت سے، اس خصلت سے، اس صفت سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ خود بھی کوشش کرے کہ اپنے اندر پرہیزگاری اختیار کرے، نفس و شیطان سے کی پیروی سے گریز کرے اور اپنے ارد گرد والے لوگوں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیں اور عام کریں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو تقویٰ کی عظیم دولت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین اور دنیا کی تمام کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ویسا بنا لے جیسا ہم اسے پسند ہوں۔ اللہ رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا